یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصا موسیٰ کہتے ہیں۔ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سر بلند فرمایا۔ نے اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کر عصا اژدہا بن کر ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تن تنہا ڈٹ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ قرآن کے عجائبات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ویورز، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے متعلق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، جسے جنتی لاٹھی کہا جاتا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ لاٹھی پہنچی، اور اس لاٹھی کا پہلا معجزہ عصا اژدہا بن گیا سے متعلق آپ کو بتایا گیا تھا۔ اگر یہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو آئی بٹن پہ کلک کر کے اس ویڈیو کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ناظرین، اس سلسلے میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنتی لاٹھی دوسرا معجزہ عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے سے متعلق سنیں گے۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے، اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا۔ ناظرین، قوم عمالقہ بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ و تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف طاری ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بے تاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا وہی عصا مارا، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پانی پینے لگے اور جانوروں کو بھی پانی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن پاک میں اس معجزے کو ذکر کرتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اس جنتی لاٹھی سے متعلق تیسرا معجزہ، عصا کے مارنے سے دریا پھٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت اور سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خون خوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔
اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی کو دریا پر مار دو۔ چنانچہ جوں ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا تو اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ قرآن پاک میں اس معجزے کو ذکر کرتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جبھی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ تینوں عظیم الشان معجزات جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانات کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا۔ اگلے سلسلے میں دیگر عجائبات کو شامل کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔